السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو پڑھائیں گے کربل کتھا، جو فضل علی خان فضلی کی لکھی ہوئی ہے، اور بکٹ کہانی افضل جھنجھانوی کی۔ بکٹ کہانی شمالی ہند کی پہلی مثنوی ہے اور شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب ہے کربل کتھا۔ آج ہم دونوں کتابوں کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے، اور میری درخواست ہے کہ آپ میرے ساتھ میں آخر وقت تک ویڈیو دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے دوسرے بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اردو کو بھی فروغ ملے گا آپ کے شیئر کرنے سے۔ تو کربل کتھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب کا نام ہے کربل کتھا، اور یہ ملا حسین وائس کاشفی کی فارسی کتاب روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ کربل کتھا کے نام سے فضل علی خان فضلی نے کیا ہے۔ 1731، 1732، 1733 یہ سنیں آتی ہیں، اور ہجری آتی ہے 1145 ہجری۔ تو دوستو، پہلے کربل کتھا کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ کربل کتھا کے مصنف فضل علی خان فضلی ہیں۔ یہ کتاب 1731 یا 1732 یا 1733 میں لکھی گئی، اور ہجری ہے، اگر ہجری پوچھتی تو 1145 ہجری میں۔ اور خود مصنف نے، یعنی کہ کربل کتھا کا جو مصنف ہے فضل علی خان فضلی، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 1748 میں اس کتاب پر نظر ثانی کی اور اسے ترمیم کر کے دوبارہ شائع کیا ہے۔ اس کتاب کو شمالی ہند کی اردو کی سب سے پہلی نثری تصنیف مانی جاتی ہے۔ یہ محمد شاہ کے دور کی تصنیف ہے۔ ملا حسین وائس کاشفی کی مشہور فارسی کتاب روضۃ الشہداء محرم کی مجلسوں میں، یعنی کہ آج جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، انہی میں محرم کی مجلسوں میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، مگر فارسی میں ہونے کی وجہ سے لوگوں میں، خاص کر عورتوں کو سمجھ میں بڑی مشکل سے آتی تھی۔ فضلی نے خود لکھا ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے اس فارسی کتاب کو اردو میں کربل کتھا کے نام سے منتقل کر دیا، تاکہ عوام اسے اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ دوستو، اس کتاب کا موضوع کربلا کے پردرد سانحہ اور شہدائے کربلا کے واقعات سے متعلق ہے۔ اس کے تمام واقعات تاریخی اور مذہبی اعتبار سے لکھے گئے ہیں۔ اس کتاب کے ہر باب کا عنوان مجلسوں پر رکھا گیا ہے، جیسے پہلی مجلس، دوسری مجلس سے لے کر 11ویں اور 12ویں مجلس تک۔ اس کتاب میں 12 ابواب ہیں، اور ہر باب میں الگ الگ واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ غرض کہ یہ کتاب روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ یہاں میں یہ بتانا بھی آپ کو مناسب سمجھتا ہوں کہ ملا حسین وائس کاشفی کی فارسی کتاب جیسا کہ کربل کتھا کے نام سے فضلی نے منتقل کر دی، اسی طرح ملا حسین وائس کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی، جس کا اردو ترجمہ گنج خوبی کے نام سے فورٹ ولیم کالج میں میر امن نے کیا تھا۔ تو یہ بہت مشہور کتاب ہے، اور میر امن نے 2 ہی کتابیں تصنیف و تالیف کی تھی۔ پہلی تھی باغ و بہار، جو قصہ فارسی چہر درویش کا اردو ترجمہ ہے، اور دوسرا ملا حسین وائس کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ کیا گنج خوبی کے نام سے۔ تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں دوستو، یہاں میں نے یہ بتانا ضرور سمجھا ہے کہ ملا حسین وائس کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ گنج خوبی کے نام سے فورٹ ولیم کالج میں 1802 میں کیا گیا تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کربل کتھا کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو کربل کتھا لکھی گئی ہے دوستو نواب اشرف علی خان کی جمع۔ سوال ہے، فضلی کی کربل کتھا کس کتاب کا آزاد ترجمہ ہے؟ روضۃ الشہداء کتاب کا نام ہے، اور ملا حسین وائس کاشفی کی یہ فارسی کتاب ہے، اس کا یہ اردو ترجمہ ہے کربل کتھا کے نام سے۔ فضلی نے کربل کتھا کس بادشاہ کے عہد میں لکھی؟ تو یہ لکھی ہے دوستو محمد شاہ کے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ کربل کتھا کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ تو کربل کتھا کو سب سے پہلے مرتب کیا دوستو پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے۔ فضلی کی کربل کتھا مرتب
مالک رام اور مختار الدین احمد آردو ان کا پورا نام ہے۔ کل کتنی مجلسیں بتائی ہیں؟ تو 12 مجلسیں بتائی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، 12 مجلسیں بتائی ہیں کہ دل یتیموں کا شیشے سے نازک، بات کہنے سے پھوٹ جاتا ہے، دل پدر مردوں کا احباب نمن، مارتے پھونک ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اسی کتاب کا شعر ہے، یعنی کہ مندرجہ بالا اشعار کس کتاب میں درج ہیں؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ کربل کتھا۔ فضلی کی کربل کتھا کا خاتمہ کتنی فصلوں پر ہوتا ہے؟ تو 5 فصلیں ہیں، اس میں 5 فصلیں ہیں اور 12 ابواب ہیں۔ رسول خدا کے وصال کا واقعہ فضلی نے کس مجلس میں کیا ہے؟ تو پہلی مجلس میں کیا ہے، جیسے بھی میں نے بتایا پہلی مجلس میں کیا ہے۔ کربل کتھا کا دکنی نثر میں وسیلہ النجات نام سے کس نے ترجمہ کیا تھا؟ حسن بیگ نے کیا تھا۔ اور کربل کتھا کا وہ نسخہ جس کو خواجہ احمد فاروقی نے مرتب کیا، کل کتنی مجلسوں کا ذکر ہے؟ تو 10 مجلسوں کا ذکر ہے، یعنی خواجہ احمد فاروقی نے 10 مجلسیں بتائی ہیں اور مالک رام نے بتائی ہیں 12 مجلسیں۔ مالک رام اور مختار الدین احمد نے 12 مجلسیں بتائی ہیں۔ مختار الدین اور مالک رام نے کربل کتھا کو کس سن میں مرتب کیا؟ 1965 میں کیا، ٹھیک ہے، 1965 میں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حسین محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے پکڑیں۔ حسین لڑکوں کے ساتھ بھاگے اور حضرت پیچھے رہ گئے۔ یہ اقتباس کربل کتھا کی کس مجلس میں ہے؟ تو پہلی مجلس میں ہے، پہلی مجلس میں یہ اقتباس ہے، پہلی مجلس میں۔ سنو اے دوستو میں ماجرا اتم، اب رہنا ہوش اس دکھ میں کرو غم۔ مندرجہ بالا شعر کس مجلس سے لیا گیا ہے؟ تو یہ 6ٹھی مجلس ہے اور فرزندان مسلم یعنی کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں فرزندان، ان سے متعلق ہے۔ اگر خوشی سے جان تصدق کروں اور کیونکہ یہ خوشی میری آرام جان ہے، یہ کس مجلس کا شعر ہے؟ 7ویں مجلس حضرت حر علیہ السلام کی جو تھی اس میں یہ شعر شامل ہے۔ افضل جھنجھانوی کی لکھی ہوئی بکٹ کہانی شمالی ہند کی پہلی مثنوی ہے۔ بکٹ کہانی شمالی ہند کی پہلی باضابطہ مثنوی کون سی ہے؟ تو وہ ہے بکٹ کہانی، ٹھیک ہے، یہ ہے بکٹ کہانی شمالی ہند۔ بکٹ کہانی کس صدی میں لکھی گئی؟ تو 17ویں صدی میں لکھی گئی بکٹ کہانی۔ بکٹ کہانی میں کل کتنے اشعار ہیں؟ تو 321 اشعار ہیں بکٹ کہانی میں، 321، اور مسعود حسین خاں کے مطابق 325 اشعار ہیں، یعنی کہ 4 اشعار جو ہیں یہ زیادہ ہیں مسعود حسین خاں کے کہنے پر۔ سوال، بکٹ کہانی سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئی؟ تو قدیم رسالے میں شائع ہوئی بکٹ کہانی۔ بکٹ کہانی کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ تو نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان نے مرتب کیا۔ مثنوی بکٹ کہانی کو بکٹ کہانی کے نام کس نے دیا؟ تو میر حسن نے دیا۔ جی ہاں، شہر البیان کے جو شاعر ہیں میر حسن، انہوں نے ہی یہ بکٹ کہانی کا نام دیا تھا۔ بکٹ کہانی کا میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو سمجھا دوں کہ بکٹ کہانی ایک 12 ماسہ ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ 12 ماسہ ہے، یعنی کہ ایک برہن یا فراق کی ماری ہوئی عورت کو ساون کے مہینے سے لے کر، برہن کا مطلب ہے جدائی، ہجر، اور فراق کا مطلب ہی ہے ہجر اور جدائی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہجر میں ہے اور اپنے شوہر کی یاد میں تڑپ رہی ہے اور یاد کر رہی ہے۔ آخر سال تک اپنے شوہر کی یاد میں تڑپتے دکھایا گیا ہے۔ ہر مہینے میں موسم کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، یا جو تہوار سال کے مختلف مہینوں میں منائے جاتے ہیں، ان سب کو پس منظر پیش کرتے ہوئے شاعر نے اس میں برہن کے جذبات اور فراق کی شدت کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا ہے۔ 12ویں مہینے یعنی آشاڑھ میں برہن کا ساجن پردیس سے واپس آ جاتا ہے اور فراق مبدل یہ وصال ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔
تو 12 مہینے ہیں۔ بکٹ کہانی اولن رسالہ قدیم اردو میں شائع ہوئی، جیسا ابھی میں نے سوال میں بتایا۔ بکٹ کہانی کو نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان نے مل کر مرتب کیا۔ میر حسن نے اس مثنوی کو سب سے پہلے بکٹ کہانی کا نام دیا۔ بکٹ کہانی میں افضل نے اپنا کیا نام استعمال کیا ہے؟ تو کہیں بھی انہوں نے افضل نہیں لکھا ہے، اور لکھا ہے تو گوپال نام لکھا ہے۔ پوری کہانی میں گوپال نام لکھا ہے افضل نے اپنا۔ مثنوی بکٹ کہانی میں کوئل کا ذکر کس مہینے میں آتا ہے؟ تو بیساکھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، بیساکھ میں آتا ہے۔ اسلوب شعر کے نقطۂ نظر سے بکٹ کہانی اس عہد کی ریختہ گوئی کا مکمل نقش ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو مسعود حسین خان کا ہے۔ اور بکٹ کہانی کو شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ قرار دیا ہے، یہ بھی مسعود حسین خان نے کہا بکٹ کہانی کے لیے۔ بکٹ کہانی ہندی شاعری کی روایت کے عین مطابق لکھی گئی ہے، یہ خلیل احمد بیگ کا نظریہ ہے۔ اور بکٹ کہانی کے بارے میں کچھ مختلف آراء و خیال کہ افضل کی بکٹ کہانی اس جدید اردو کا پہلا ادبی و لسانی نقش ہے، یہ مسعود حسین خان نے کہا ہے۔ اس بکٹ کہانی کی زبان دکنی سے مختلف اور صاف ہے۔ محمود شیرانی نے یہ پنجاب میں اردو میں لکھا ہے، اور مسعود حسین خان کے جتنے بھی قول ہیں دوستو وہ ہیں ان کی بکٹ کہانی کو جو مرتب کیا ہے اس کتاب سے شامل ہے۔ لسانی نقطۂ نظر سے 17ویں صدی کے اواخر کی سب سے اہم تصنیف محمد افضل کی بکٹ کہانی ہے، اور یہ بھی مسعود حسین خان نے لکھا ہے جب انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا تھا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی مختصر ویڈیو افضل جھنجھانوی یعنی کہ افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی، یعنی کہ شمالی ہند کی پہلی مثنوی بکٹ کہانی اور شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب کربل کتھا، جس کے مصنف ہیں فضل علی خان فضلی۔ ہم نے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا اور اس پر سوال جواب بھی تھے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا دوستو، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔